الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ پڑھیے آواز اور کھول گا، سینہ جمع ہویا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آواز نہیں کھول دی وعلی آلک وَأَصْحَابِكَ يَا سَيِّدِي يَا أَبَا الزَّهْرَاءِ الْبَتُولِ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا سَيِّدِي يَا جَدَّ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ۔ یا غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایما مدد۔ نہایت ہی واجب الاحترام مقتدر اور معزز میرے سامعین و مشاہدین، ماہ ربیع الاول شریف ہے۔ ویسے تو پورا سال بالعموم اور ربیع الاول شریف میں بالخصوص سرکار کے تذکرے جو ہیں وہ پہلے سے بڑھ کے ہوتے ہیں۔ عوام کو دیکھو تو وہ ذکر مصطفیٰ کر رہی ہے، علماء کو دیکھو وہ اپنے انداز سے ذکر مصطفیٰ کر رہے ہیں، اور اعلیٰ حضرت نے بھی کہا تھا خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں دم جب تک ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ اور جنہوں بندہ کہے نا تیری آخری خواہش کی ہے کہ اگر ہم سے پوچھے آپ کی آخری خواہش کیا ہے، خدا کی قسم کھا کے کہوں گا ہماری آخری خواہش یہی ہے زبان پہ ذکر مصطفیٰ ہو، ادھر بدن سے روح نکل رہی سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد۔ بس سرکار کا ذکر ہو اور جان نکل رہی ہو، اللہ دی قسم جان دا مل پہ یار، جان دا مل پہ۔ ہماری زندگی سرکار کی زندگی کے نام لگ جائے کہ یہ آمین۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کی زندگی کی قسم اٹھائی، لعمرک، کیا کہا؟ سونیا منو تیری عمر دی قسم۔ اسی نہیں کہنے منو تیری قسم، وہ کہنا منو تیری قسم۔ ایدہ ہی اللہ فرما رہا سونیا منو تیری قسم، سرکار فرماندے نے یا اللہ منو تیری قسم۔ بلکہ سر 10 بات یاد آئی ہے، کب دیتا ہوں، ہے توجہ؟ ایک بار ٹل رہا ہویا
اللہ تعالی نے اپنے محبوب کو اپنی صفات عطا کی. کیا عطا کی؟ آیت میں کچھ اور پڑھی سی، میرا ذہن کچھ اور بن گیا. اللہ نے اپنے محبوب کو اپنی نہیں بچی سننا نہیں صفات عطا کی، صفتیں عطا کی تھی ہیں. ابن تیمیہ اہل حدیث حضرات کا مجدد، اس نے ایک رسالہ لکھا، کتاب لکھی، اس کا نام ہے المسألۃ التدمریہ. اس میں اس نے لکھا ہے 23 یا 25 صفات رب کی ایسی ہیں جو بندوں میں پائی جاتی ہیں. اس کی ذاتی ہیں، بندوں کی اللہ کی عطا کردہ ہے. یہاں سے شرک کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا. پھر لکھنے والا بھی کون ہے؟ ابن تیمیہ. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو صفت رؤوف بھی عطا کی، صفت رحیم بھی عطا کی، صفت کریم بھی عطا کی. بلکہ ایسے کرتے ہیں ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم. اللہ رؤوف بھی رحیم بھی. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. محبوب تو رؤوف بھی رحیم بھی. یا ایھا الناس، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اللہ کیا؟ کریم. انہ لقول رسول کریم. اللہ نور السماوات والارض. اللہ نور. قد جاءکم من اللہ نور. محبوب تو بھی نور. فتعالی اللہ الملک الحق. اللہ کیا؟ حق. پھر فرمایا ان الرسول حق. بلکہ اچھا اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنی کیا عطا کی؟ اس میں علماء نے کئی حکمتیں لکھی ہیں. اس میں سے ایک حکمت، جب قرآن کی آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، محبوب اپنے قریبیوں کو ڈراؤ. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی قبیلے والوں کو، رشتہ داروں کو بلاؤ اور میرا پیغام پہنچاؤ. پیر کرم شاہ صاحب نے ضیاء النبی میں لکھا، آقا سوچتے ہیں یا اللہ میں باہر نکلوں گا، تیرا پیغام دوں گا کہ تو وحدہ لا شریک ہے، یہ بت خدا نہیں، اور میں اللہ کا نبی ہوں. یا اللہ یہ میری کون بات مانیں گے؟ چند دن ایسے گزر گئے. جبرائیل امین آئے، عرض کی آقا اللہ کا پیغام ہے، اٹھیے. آپ صفا کے پہاڑ پہ گئے، آپ نے رشتہ داروں کو بلایا. یہ کہہ لیں مصطفیٰ کریم کی حیات طیبہ میں اللہ کی توحید کا پہلا جلسہ، اللہ کی توحید کا پہلا جلسہ میرے مصطفیٰ نے کیا. رشتہ دار بھی آئے، قریبی لوگ آئے. یہ وہ وقت ہے حضرت ابو بکر مسلمان ہو چکے تھے. مولا علی سرکار کا کلمہ پڑھ چکے تھے. ابو بکر صدیق تاجدار صداقت، افضل الخلق بعد الانبیاء، سرکار کا کلمہ پڑھ چکے تھے. سیدہ خدیجہ کلمہ پڑھ چکی تھی. کچھ لوگ سرکار پہ ایمان لا چکے تھے. پیر کرم شاہ صاحب نے لکھا ہے
اس سے پہلے کہ آقا کوئی بات کرتے، ابو لہب پہلے بول اٹھا، اے محمد ایسی بات نہ کرنا جس کے ہم متحمل نہ ہو، ہم تمہارے لیے کسی سے لڑ نہیں سکتے۔ کہتا ہے اس کے ہاتھ روکو، سرکار نے کچھ بھی نہیں کہا، جلسہ ملتوی ہو گیا۔ ایسے ماحول میں سرکار نے دین کی تبلیغ کی، پھر آقا نے دوبارہ اکٹھا کیا، فرمایا سنو میں اللہ کا نبی ہوں، وہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ ایک، معبود ایک، باقی سب معبودان باطلہ ہیں، اللہ نے مجھے اپنا آخری نبی بنایا۔ ابو لہب کہنے لگا، کہنگا اس رب نے نبی بنانا سی تینوں بنا گا، تیرے چولہے رشتے کئی کئی دن اگ نہیں جلدی۔ سرکار دیاں اکھاں تو موٹے موٹے آنسو تھلے آئے نا، آسمان پر نگاہ کی تھی، یا اللہ نہ یہ تینوں مندے نے نہ مینوں مندے نے، یا اللہ نہ یہ تینوں مندے نے نہ مینوں مندے نے، اکھاں چاسوئے۔ رب نے فرمایا سونیا اسی کسے دے منن دے محتاج نہیں، تو مینوں منی آ میں تینوں منی آنا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، نعرے غوثیہ، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، سونے کی آمد، مدنی کی آمد، مکی کی آمد۔ محبوب ہم کسی کے ماننے کے محتاج نہیں، آپ کا کام ہے تبلیغ، کوئی نہ مانے نہ مانے تو مجھے مان، ایسا نہیں یار، میں تجھے مانتا ہوں، کیسے؟ تو مجھے رؤوف کہہ، میں تجھے رؤوف کہتا ہوں۔ ہائے ہائے حکمت اپنی صفات عطا کرنے کی، اور بڑی حکمتیں۔ ہر نبی اللہ کی صفت کا مظہر ہے، ولی اللہ کے اسماء کے مظہر ہیں، میرے محبوب جو ہے اللہ کی ذات کے مظہر بن کے آئے۔ محبوب ہم کسی کے ماننے کے محتاج نہیں، تو مجھے مان، میں تجھے مانتا ہوں، کیسے؟ تو مجھے رؤوف کہہ، میں تجھے رؤوف کہتا ہوں، تو مجھے رحیم کہہ، میں تجھے رحیم کہتا ہوں، تو مجھے نور کہہ، میں تجھے نور کہتا ہوں، تو مجھے کریم کہہ، میں تجھے کریم کہتا ہوں، تو مجھے حق کہہ، میں تجھے حق کہتا ہوں، تو لا الہ الا اللہ کہہ، میں محمد رسول اللہ کہتا ہوں، تو توحید کے نعرے لگا، میں رسالت کے نعرے لگاتا ہوں۔ اللہ اللہ اکبر۔ بلکہ شبلی نعمانی نے بھی لکھا ہے، اور اس کے بعد عابد میاں ڈبیلی نے بھی اس واقعہ کو لکھا ہے۔ واقعہ میں تھوڑا سا فرق ہے، نتیجہ دونوں کا ایک ہے۔ جب سرکار مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے بطن اطہر میں آئے، سیدہ آمینہ فرماتی ہیں آپ کو خواب آنے شروع ہو گئے تھے۔ آپ فرماتی ہیں میں نے خواب دیکھا، مجھ سے نور نکلا جس سے میں نے شام کے محلات دیکھ لیے۔ بعد نے کہا یہ خواب ہے، بعد نے کہا یہ جاگتے ہوئے دیکھا۔ توجہ، مکے کی عورتیں آئیں۔ ہمارے گھروں میں بھی ایسے ہوتا ہے، اگر کوئی بی بی امید سے ہو جائے تو سیانیاں مائیاں کہندیاں کوئی حفاظت واسطے کسی کو تویز لیا ہے نا، ساڈے بھی چلتا ہے کہ اسی پنجابی کے چھلا بنایا۔ سیدہ بطول، سیدہ طیبہ طاہرہ مخدومہ دارین مالکہ جنت سیدہ آمینہ سلام اللہ علیہا نے جب اپنی سہیلیوں کو، مکے کی عورتوں کو اپنے خواب سنائے، اپنے مکاشفات بیان کیے، اب ان کو کیا پتا تھا مکاشفات کیا ہوتے ہیں؟ کہنے لگی لگتا ہے تجھ پہ کسی کا اثر ہو گیا ہے۔ آج بھی ہے نا،
جنوں بہتے خواب آن لگ پین وہ ڈر جاندے، سانو خواب نہ آوے سی پریشان ہو جائیدا ہے، لوکاں نوں بہتے خواب آن لگ پین ٹینشن چ آ جاندے نے۔ وہ کہن لگیاں کہ آمینہ لگدا تیتے اثر ہو گیا، ہائے اللہ تو وہ کڑا نہیں پایا؟ بچے دے حمل دی حفاظت واسطے اربانیاں عورتاں کی پاندیاں سی کڑا۔ فرمایا میں ان باتوں میں یقین نہیں رکھتی۔ وہ کڑا ہوتا تھا بتوں کے نام کا، کس کا؟ بتوں کے نام کا کڑا ہوتا تھا۔ شبلی نعمانی نے لکھا ہے، وہ کہنے لگی نہیں ہم پہنائیں گی تاکہ حمل کی حفاظت رہے۔ وہ گئی بازار سے کڑا خریدا، بتوں کے قدموں میں رکھا، جیسے بھی بتوں کے نام کا کڑا لائی اور سیدہ آمینہ سلام اللہ علیہا کے ہاتھ میں ڈال دیا۔ شبلی نعمانی لکھتا ہے ڈالا ہے کڑک کر کے کڑا ٹوٹ کے گر گیا۔ سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ، سیدہ آمنہ سیدہ آمنہ۔ وہ کہنے لگی یہ اتفاقیہ بات ہے، پھر گئی پھر لائی پھر کڑا ڈالا، کڑا ٹوٹ گیا۔ اور عابد میاں ڈبیلی نے رحمت للعالمین میں لکھا، دیوبندی سیرت نگار ہے، وہ کہتا ہے وہ گلے میں ڈالنے والا توپ لے کے آئی، زنجیر لے کے آئی۔ آپ اس میں نہیں ڈالتی، وہ نہ باز آئی، فرمایا میں نے ڈالا ہے، میری آنکھ لگی، حضرت ابراہیم علیہ السلام میرے خواب میں آئے، فرمایا آمینہ یہ اتار دے، اللہ تیری ایسی حفاظت کرنے والا۔ اب میں جملہ دینا چاہتا ہوں، وہ رب جو سیدہ آمینہ کے ہاتھ پر گلے میں شرک کا کڑا برداشت نہیں کرتا، جس رب کو سیدہ آمینہ کے ہاتھ پر شرک کا کڑا گوارا نہیں ہے، وہ ماں وہ بیٹے کو، اپنے آخری نبی کو مشرکہ ماں کے پیٹ میں گوارا کرے گا؟ گل سمجھ آئی کہ نہیں آ رہی؟ بابا جی مسکین، بابا جی مسکین، بابا جی مسکین۔ بعد لوگ کہندے نا کہ نبی پاک دے والدین ماذا اللہ کی سوئے، کلمہ پڑھ کے جڑا نبی دے والدین نو کافر کہے، میں تے کہوں گا او دا ایمان رہندا ہی نہیں، او دا ایمان رہندا ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے، آپ کی ولادت بسعادت ہوئی، محدث ابن جوزی نے لکھا، محدث ابن جوزی سرکار غوث پاک کے ہم شہر بھی ہیں ہم اثر بھی ہیں۔ حضور غوث پاک کا مزار پن انوار ہے باب الشیخ میں، کہاں؟ محلہ گیلانی کہہ لیں آپ۔ اور محدث ابن جوزی رہتے تھے بغداد کے محلے سنک میں، دونوں محلے اب بھی موجود ہیں۔ اور محدث ابن جوزی 2 لاکھ کافروں کو مسلمان کرنے والے، انہوں نے لکھا سیدہ طیبہ طاہرہ مخدومہ دارین مالکہ جنت سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں لما ودعت والدی ودعتہ مکہولا مدہونا مطیبا ساجدا للہ عز وجل۔ مجھے ساری عربی عبارتیں زبانی یاد ہیں مگر پچھلی ساری عبارتیں میں چھوڑ گیا ہوں، صرف اسی عبارت کو لے کے چلنا ہے۔ سیدہ طیبہ آمنہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں لما ودعت والدی، جب میں نے اپنے بیٹے محمد رسول عربی کو جنم دیا، ودعتہ مکہولا، جب میں نے جنم دیا میں نے دیکھا آنکھوں میں سرما ڈلا ہوا ہے، مدہونا، بدن کو تیل بھی لگا ہوا ہے، مطیباً، میں میرے مصطفیٰ پاک پیدا ہوئے۔ ایک جگہ پہ محدث ابن جوزی نے لکھا مسروراً، ناف بریدہ پیدا ہوئے۔
مسرورن کا معنی خوش نہیں ہے، سرہ کہتے ہیں ناف کو، سرہ سے مسرورن، ناف بریدہ پیدا ہوئے، ناف کٹی ہو تو بچہ زندہ نہیں بچتا۔ رب نے فرما دیا اور بچوں کی ماں کے پیٹ میں جو غذا ہوتی ہے میرے مصطفیٰ کی وہ غذا تھی۔ اور ایک مقام پہ محدث ابن جوزی نے کہا متبسمن، مصطفیٰ مسکراتے پیدا ہوئے۔ آقا بچہ آپ کے بھی پیدا ہوتے ہیں، ہمارے بھی بچے پیدا ہوتے ہیں، بچہ جب پیدا ہوگا تو روتا ہوا پیدا ہوگا۔ اگر بچہ روتا ہوا پیدا نہ ہو تو نرس، ڈاکٹر، دائی پریشان ہو جاتی ہے، بچہ مردہ تو نہیں، بچہ مردہ تو نہیں، پھر دائی اسے مارتی ہے، جن پنجابی کے ٹپا مارتی ہے، اس کے چپت لگاتی ہے، بچہ روئے تاکہ پتہ لگ جائے زندہ ہے کہ مردہ۔ میرے مصطفیٰ مسکراتے پیدا ہوئے، وہ روتے پیدا کیوں ہوتے؟ وہ تو دنیا کو ہنسانے والے تھے۔ محبوب اگر تو خاموش جائے، نہ مسکرائے نہ روئے تو کوئی تیرے بارے میں مردہ ہونے کا گمان نہ کر لے، مجھے گوارا نہیں۔ بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اگر آقا نہ روتے نہ مسکراتے تو فرمایا کوئی تیرے بارے میں مردہ ہونے کا گمان نہ کرے، مجھے گوارا نہیں۔ محبوب آپ نے دنیا میں جانا ہے، آپ کی ولادت ہونی ہے، آپ کا میلاد ہونا ہے، آپ نے مسکراتے جانا۔ پھر کہتے ساجدن للہ عز و جل، فرمایا سرکار پیدا ہوئے، پیدا ہوتے ہی کیا کیا؟ سجدہ کیا۔ کیا کیا؟ کیا کیتا ہے؟ مجھے بتاؤ سجدہ پلید بدن سے ہو جاتا ہے؟ بولو یار، ہو راستہ ذرا، تسی بھی الٹے ہی سمجھتے ہو۔ ساجدن، میں میرے مصطفیٰ پیدا ہوئے، پیدا ہوئے سجدہ کیا۔ سجدہ پاک بدن سے ہوتا ہے، پلید سے نہیں ہوتا۔ پتہ چل گیا میرے مصطفیٰ پیدا ہوئے، آقا کا بدن بھی پاک ہے، آقا پیدا ہوئے پاک تو پتہ چلا ماں بھی پاک ہے۔ اگر ماں پلید ہوتی تو بچہ بھی پلید ہوتا۔ مصطفیٰ پیدا ہوئے، بدن پاک، ماں پاک، بستر پاک، دائی پاک، کمرہ پاک۔ تیرے میرے بچے پیدا ہوں، ماں بھی پلید، بستر بھی پلید، بچہ بھی پلید، کمرہ بھی پلید، دائی بھی پلید۔ مصطفیٰ پیدا ہوئے، آپ بھی پاک، ماں بھی پاک، کمرہ بھی پاک، بدن بھی پاک، بستر بھی پاک۔ طہارت اور پاکیزگی کا عالم یہ تھا، انبیاء کی ازواج مصطفیٰ کی پہلیاں لگتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثی، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد۔ بلکہ محدث ابن جوزی لکھتے ہیں، سیدہ آمنہ فرماتی ہیں وَإِذَا بِالْحَائِطِ قَدْ انشَقَّ وَأَخَنَ فِي طَلْقٌ شَدِيدٌ، جب میرے ہاں بچے کی ولادت کا وقت قریب آیا، فَبَقِيتُ عَلَى وَحْدَتِي، میں گھر میں اکیلی ہوں، میں اپنے اکیلے ہونے پہ رو پڑی۔ وَإِذَا بِالْحَائِطِ قَدْ انشَقَّ، میں دیکھتی ہوں میرے کمرے کی دیوار پھٹ گئی، 3 عورتیں نمودار ہوئیں۔ میں نے پوچھا کون ہو؟ کہتی ہیں ان کے قد اس طرح کے ہیں جس طرح عبد مناف کی عورتوں کے لمبے قد ہوتے ہیں۔ فَقُلْتُ لَهُنَّ مَنْ أَنْتُنَّ، میں نے ان سے پوچھا تم کون ہو؟ ایک بولی میں حوا ہوں، دوسری بولی میں آسیہ ہوں، تیسری بولی میں عیسیٰ کی ماں مریم ہوں۔ میں نے پوچھا آپ کیوں آئی ہو؟ کہنے لگی حضرنا لِوِلَادَتِ سَیِّدِ الْمُرْسَلِینَ، آمینہ نبیوں میں سردار کی ماں ہونے والی ہے، ہم تائیہ بن گئے۔ مصطفیٰ کریم پیدا ہوئے، بدن، ماں، بستر، کمرہ۔ اچھا اگلی بات، کیا سجدہ بغیر وضو کے بھی ہو جاتا ہے؟ بولو۔ ہن علماء نہیں نے فتوے دیندے، جنی عوام فتوے دیندی۔
بغیر وضو کے سجدہ؟ تو پتہ چلا سرکار پیدا ہوئے وضو بھی کیا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ آقا نے سجدہ کیا۔ علامہ خرقوتی نے قصیدہ بردہ کی شرح میں لکھا، اور بھی کتابوں میں موجود ہے۔ ایک روایت میں سیدہ صفیہ، ایک روایت میں سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا۔ علامہ خرقوتی نے سیدہ آمنہ لکھا سلام اللہ علیہا، فرمایا نبی پاک پیدا ہوئے، پیدا ہوتے ہی سجدہ کیا۔ اور سیدہ آمنہ فرماتی ہے میں نے دیکھا نبی پاک کے ہونٹ ہل رہے، آقا کے۔ یار تسی سمجھے نہیں، ساڈا بچہ ایویں 3-4 سال دا اسی نماز پڑھیے تے ساڈے اگے آ کے سجدہ کردا ہے، سانو کنا سونا لگدا ہے۔ جہاں جمدا پت پیدا ہوندیاں ہی رب نو سجدہ کردا ہوئے، سیدہ آمنہ تیرے بختاں تو قربان جا۔ سجدہ کیتا ہے، فرمایا میں اپنے کن سرکار دے ہونٹاں دے قریب کیتی نا، آواز آ رہی سی اللہم اغفر لامتی یا رب امتی۔ اچھا نبی نو اتنا پتا میری امت ہے، اے پتہ ہی نہیں سی میں نبی ہاں کہ نہیں؟ اونا دا ہور نبی ہوئے گا جنہوں پتہ نہیں لگیا 40 سال تک میں نبی ہاں کہ نہیں ہاں۔ میرا نبی تے او نبی یہ جو کوئی بھی نہیں سی، میرے آقا ہو گئے بھی نبی سی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ میں کنت نبی یوم و آدم بین الماء والتین۔ صحابہ نے سوال کیا آقا متا واجبت لک النبوہ، آقا آپ کو نبوت کب ملی؟ آپ کو نبوت آپ نے فرمایا کنت نبی، 3 طرح دے آپ نے جواب دیتے۔ کنت نبی یوم و آدم بین الماء والتین، فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ آدم پانی اور صحابہ نے پوچھا کی سی آپ نبی؟ آقا نے کی فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا کہ جو آدم مٹی اور پانی کے درمیان سے۔ میں مثال دینے لگا، اصغر نام اصغر صاحب بیٹھے نے، میں انہوں نے کہا آپ پیدا کب ہوئے؟ ایک کہن میں جی اس وقت پیدا ہوا جب سلیمان بھی پیدا نہ ہوا تھا۔ میں سلیمان سے پوچھوں آپ کب پیدا ہوئے؟ یہ کہیں میں اس وقت پیدا ہوا جب یہ رجب بھی پیدا نہ ہوا تھا۔ مجھے بتاؤ پتہ چلا کون کب پیدا ہوا؟ متا کا معنی کب کا تعلق ہے وقت کے ساتھ۔ اس کو چاہیے تھا کہ میں نے پوچھا آپ کب پیدا ہوئے، یہ وقت بیان کرتا، سال بتاتا، مہینہ بتاتا، دن بتاتا، تاریخ بتاتا، وقت بتاتا۔ متا کا تعلق کب سے ہے؟ وقت کے ساتھ ہے۔ اس نے کہا میں اس وقت پیدا ہوا جب سلیمان بھی پیدا نہ ہوا تھا۔ سلیمان کہتے ہیں اس وقت پیدا ہوا